من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 46 تا 49 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے قال یا نوح، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اے نوح انہ لیس من اہلک، بے شک کنعان تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، تیرے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، بے شک اس کے عمل اچھے نہ تھے، بے شک وہ اچھے عمل کرنے والا نہ تھا، فلا تسألنی، پس آپ نہ پوچھئے، ما لیس لک بہ علم، پس آپ نہ پوچھئے اس چیز کے بارے میں جس کا تجھے علم نہیں، انی اعظک، بے شک میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، یہ کہ آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں۔ قال، نوح علیہ السلام نے فرمایا ربی، اے میرے رب، انی اعوذ بک، بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ان اسألک، یہ کہ میں آپ سے پوچھوں اس چیز کے بارے میں کہ ما لیس لی بہ علم، جس کا مجھے علم نہیں، وإلا، اور تغفر لی، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور اگر تو نے میری مغفرت نہ کی، وترحمنی، اور تو نے مجھ پر رحم نہ کیا، اکن من الخاسرین، ہو جاؤں گا میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ قیل، نوح علیہ السلام سے کہا گیا یا نوح اہبط بسلام منا، اے نوح اتریے
سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے، وبرکات اور برکتوں کے ساتھ، علیک جو تجھ پر ہوئی، وعلی امم ممن معک اور ان خاندانوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، وامم اور کچھ امت، کچھ خاندان اور کچھ گروہ، سنمتعہم ان قریب ہم انہیں نفع دیں گے، ثم یمسہم منا عذاب علیم پھر پہنچے گا انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ تلک من انباء الغیب یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہا الیک ہم نے وحی کیا جسے آپ کی طرف، ما کنت تعلمہا انت نہ تو آپ اس کو جانتے تھے، ولا قومک اور نہ ہی آپ کی قوم اسے جانتی تھی، من قبل ھذا اس سے پہلے، فاصبر سو آپ صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین بے شک انجام کار پرہیزگاروں کے لیے ہے، متقیوں کے لیے ہے، ڈرنے والوں کے لیے ہے، بچنے والوں کے لیے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ گزشتہ 2 رکوعوں سے چلا آ رہا ہے، تقریباً 1.5 ورقہ ہو چکا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ مسلسل اللہ جل شانہ نے ان 2 رکوعوں میں ارشاد فرمایا، اور ابتدا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ سے کی کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، کہ تاکہ وہ اپنی قوم کی طرف جا کر لوگوں کو اللہ سے ڈرائے اور لوگوں سے کہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، کفر نہ کرے، شرک نہ کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی اور اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ تو یہ قصہ چلتا چلاتا آیا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے غرق ہونے تک۔ اس سے پہلے آپ نے پچھلی متصل آیات کریمہ میں اس بات کو سنا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا جو اس کا نام کنعان تھا کہ بیٹے طوفان آ رہا ہے، اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اور یہ آیا ہی اس لیے ہے تاکہ نافرمانوں کو غرق کر ڈالے، انہیں تباہ کر ڈالے، انہیں عبرت کا نشان بنا ڈالے، لہٰذا تو کلمہ پڑھ لے اور تو ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ بیٹے نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء کہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا، ان قریب میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، بیٹے آج کوئی بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا، تمہیں اللہ کے سوا کوئی پہاڑ نہیں بچا سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا عذاب ہے اور اس میں ایک نافرمان شخص بھی اس عذاب سے نہ بچ سکے گا، لہٰذا تیرے لیے خیر اسی میں ہے، تو کلمہ پڑھ لے ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ بیٹے نے کلمہ نہ پڑھا اور سوار نہ ہوا، کہنے لگا مجھے تو پہاڑ بچا لے گا۔ تو اللہ رب العزت سے پھر دعا کی، جب دیکھا موجیں بڑھتی جا رہی ہے، پانی بڑھتا جا رہا ہے اور بیٹا غرق ہونے کے قریب ہے، اے اللہ تو نے کہا تھا کہ میں تجھے اور تیرے گھر والوں کو غرق ہونے سے بچاؤں گا، عذاب سے بچاؤں گا، تو یہ میرا بیٹا کنعان میرے اہل میں سے ہے، تو اس کی حفاظت فرما۔ بیٹے کی شفقت تھی، باپ کی محبت تھی،
اب جو بڑے مشفقانہ انداز میں اللہ پاک سے یہ دعا کی حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے، لیکن اللہ رب العزت نے پھر جواب دیا کہ اے نوح، ان آیات کریمہ میں یہ تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہ تھا، یہ تیرے اہل میں سے نہ تھا، اہل میں سے اگر یہ ایمان لاتا، تیری نبوت کو تسلیم کرتا اور مجھے خدا مانتا تو یہ تیرے اہل میں سے ہوتا۔ کیوں اہل میں سے نہیں؟ کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں۔ معلوم یہ ہوا پیغمبر کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، جس کے عمل اچھے نہ ہوں، وہ پیغمبر کی خاندان سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، نبی کے اہل سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا نبوت کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن بروں کی صحبت نے اسے برا بنا دیا اور نبوت والا خاندان اس سے غائب ہو گیا، اس سے غائب ہو گیا۔ اور شیخ سعدی نے فرمایا کہ نوح کا بیٹا بروں کی صحبت سے برا بن گیا اور بروں کے ساتھ وہ تباہ ہو گیا، اور اصحاب کہف کا کتا کتا تھا لیکن نیک لوگوں کی صحبت سے اللہ نے اسے جنت میں پہنچا دیا۔ 13 قسم کے جانور ایسے ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ ان 13 قسم کے جانوروں میں سے ایک حضرت جو ہے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرنے والا پرندہ ہدہد ہے، یہ جنت میں جائے گا۔ دوسرا حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کہ جو پہاڑ سے نمودار ہوئی، وہ جنت میں جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی، تو اصحاب کہف کا کتا اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی یہ جنت میں جائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرنے والا جو ہے ہدہد، اور اسی طرح پر جو یہ جہنم میں جانے والا ہے، یہ اصحاب کہف کا جو کتا جو جنت میں جانے والا تھا، اس کا واقعہ یوں پیش آیا تھا کہ حضرت اصحاب کہف جب یہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے قوم، اور اللہ کی عبادت کے لیے ہجرت پر نکلے، تو یہ کتا بھی ساتھ ساتھ تھا۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ اس کتے کو مار دیا جائے، یہ شور شرابہ کرے گا اور بادشاہ ہمیں پکڑ لے گا، اس کے چھوڑے ہوئے جاسوس ہمیں پکڑ لیں گے، لہٰذا اس کتے کو دور کر دیا جائے، یہ شور شرابہ کرے گا۔ تو مالک کتا نے بھی اسے بھگایا اور ان لوگوں نے بھی، باقی ساتھیوں نے بھی اسے بھگایا، تو اللہ رب العزت نے اسے قوت گویائی عطا فرمائی۔ وہ انسانوں کی بولی بولنے لگا، کہنے لگا جس رب کی عبادت تم کرنے جا رہے ہو میں بھی اسی رب کی عبادت کے لیے نکلا ہوں، لہٰذا میں تمہیں پریشان نہیں کرتا، مجھے اپنے سے دور نہ کرو۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت بلعم بعورہ کی شکل میں اللہ کل قیامت کے دن اصحاب کہف کے کتے کو جنت میں بھیجیں گے، اصحاب کہف کے کتے کو جنت میں بھیجیں گے۔ تو بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے اور اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت جو ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹا اس بروں کی صحبت میں رہ کر برا بن گیا، اور اچھے کی صحبت میں اگر رہتا تو وہ اچھا رہتا، اچھا بنا رہتا، تو نبوت کا خاندان بھی اس سے غائب ہو گیا۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا اے نوح یا انہو لیس من اہلک، بے شک تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہ تھا۔ کیوں نہ تھا؟ کہ انہو عمل غیر صالح، کہ اس کے عمل اچھے نہ تھے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، بس تو مجھ سے ایسی چیز کے بارے میں سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں۔ انی اعظک، بے شک میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ جاہلوں میں سے ہو جائے۔ اللہ رب العزت کا یہاں پر جلال دیکھی، نبی اللہ کا پیغمبر ہے،
حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے ڈانٹا، اللہ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سوال کیا کہ تو نے یہ کہا تھا میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، تیرے اہل کو بچاؤں گا، تو میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، اللہ اس کو بچا لے۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے تنبیہ فرمائی یہ تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہ تھا، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہ تھے، اس کے عمل اچھے نہ تھے، اور تو ایسی چیز کے بارے میں تو مجھ سے سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں۔ اب یہ اللہ کا پیغمبر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر مبارک 14 سال تھی، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اور آپ نے 950 سال تبلیغ کی۔ 950 سال کی تبلیغ میں 80-82 لوگ مسلمان ہوئے۔ قوم نے آپ کو مارا، قوم نے آپ کو ستایا، قوم نے آپ کو برا بھلا کہا، اذیتیں برداشت کی، تکالیف برداشت کی، رات اور دن قوم کو اللہ کی طرف بلایا، نہ دن کو چھوڑا، نہ رات کو چھوڑا، نہ صبح چھوڑی، نہ شام چھوڑی، 24 گھنٹے لوگوں میں دعوت دیتے رہے، لوگوں کو گمراہی کے ہدایت کی طرف لانے کی کوشش میں لگے رہے۔ 950 سال تبلیغ کرتے رہے، اور پھر جب اللہ سے یہ بات کہی اے اللہ میرے بیٹا کنعان میرے اہل میں سے اس کو بچا لے، تو اللہ رب العزت غضب میں آ گئے، فرمایا تو ایسی چیز کے بارے میں سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں۔ ہم 2 نمازیں پڑھ لینا، ہم آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت نازل کیوں نہیں ہوئی، اللہ کی رحمت کیوں نازل نہیں؟ پوچھنے والے نے پوچھا بھائی آسمان کی طرف سر اٹھا کر کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو بھائی اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ 2 دن ہو گئے مسلسل نمازیں پڑھ رہا ہوں لیکن رحمت خدا نازل نہیں ہو رہی۔ بے شرم، تو نے 2 دن نمازیں پڑھ کے تو رب کی رحمت کی طرف دیکھ رہا ہے، تو اس پیغمبر کو بھی دیکھ جس نے 950 سال تبلیغ کی، نہ دن چھوڑی، نہ رات چھوڑی، نہ صبح چھوڑی، نہ شام چھوڑی، اور اللہ کے غضب کی طرف اللہ نے جب جھڑکا تو فوراً اللہ رب العزت سے کیا پھر مانگا، اللہ سے معافیاں مانگنے لگے۔ کیا فرمایا اللہ نے جب جھڑکا کہ کیا فرمایا؟ قال ربی، اے میرے رب، انی اعوذک، بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کیا پیارے انداز میں اللہ سے پھر دعا مانگی۔ اب بیٹے کی فکر چھوڑی، اپنی فکر پڑ گئی، بیٹے کی فکر چلی گئی، اب اپنی فکر پڑ گئی، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، اللہ ناراض ہو گئے۔ اللہ رب العزت سے پھر دعا مانگ رہے، انی اعوذک، اے میرے رب بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیرے غضب سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری مدد کے ساتھ تیری پناہ میں آتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، میری کیا مجال کہ میں تجھ سے ایسی چیز کے بارے میں سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے، میری کیا مجال، میں تجھ سے سوال نہیں کرتا ایسی چیز کے بارے میں جس کا مجھے علم نہیں۔ پھر فرمایا، پہلے تو اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے ایسی چیز کے بارے میں سوال کر لیا، بیٹے کو بھول گئے، اب اپنی فکر ہے۔ اب دیکھیں جو اپنی فکر ہے پھر اللہ سے بار بار دعا مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں اللہ رب العزت سے، جیسے ہی اللہ پاک نے آپ کو تنبیہ فرمائی، پھر فرمایا وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، اگر تو نے میری مغفرت نہ کی، صرف اتنی بات کہی تھی کہ اے اللہ یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، تو نے فرمایا تیرے اہل کو بچاؤں گا، اللہ نے فرمایا تیرے اہل میں سے نہیں۔ جی اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی، اہل میں سے وہ ہوتا ہے کہ جس کے عمل اچھے ہوتے ہیں، جس کے عمل اچھے ہوتے ہیں، اور جس کے عمل اچھے نہ ہو چاہے وہ پیغمبر کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، وہ پیغمبر کے اہل سے نکل جایا کرتا ہے، وہ پیغمبر کے اہل سے نکل جایا کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی، ان میں ایک وہ میرے نبی نے فرمایا جو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دے، دوسرا وہ جو غلبہ عزت پانے کے لیے لوگوں کو اس لیے عزت دے تاکہ مجھے غلبہ مل جائے، اس لیے ان کو عزت دے، اور لوگوں سے اس لیے دور ہو تاکہ میرا غلبہ برقرار رہے اور اس میں حلال حرام کی تمیز نہ رکھے۔ تیسرا وہ جو نبی کی سنت کو چھوڑ دے، نبی کی سنت کو چھوڑ دے،
تیسرا وہ جو اللہ چاہے نبی کی اولاد میں سے ہو، نبی کی اولاد میں سے ہے، لیکن نبی اللہ کے حلال کردہ چیز کو حلال نہ سمجھے، حلال کردہ چیز کو حرام قرار دے اور حرام کردہ چیز کو حلال قرار دے، اور نبی کے اولاد میں سے ہو تو وہ بھی، اس پر بھی اللہ نے لعنت فرمائی۔ تو ان لوگوں میں اللہ رب پیغمبروں کا اولاد میں سے کوئی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے عمل اچھے نہ ہو تو وہ پیغمبر کی اولاد والی نسبت سے وہ دور ہو جاتا اور اللہ کی طرف سے اس پر پھٹکار پڑتی ہے۔ اب چاہے نبی کی اولاد بھی اس کی نہ ہو، پھر وہ اولاد والی نسبت بھی اس سے چھوٹ جایا کرتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا یہ بیٹا چونکہ عمل اچھے نہ تھے، اللہ رب العزت نے اسے غرق ہونے والوں میں غرق کر ڈالا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو تنبیہ فرمائی۔ تو اب حضرت نوح علیہ السلام اللہ پاک سے دعا فرما رہے، اے میرے رب، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے میری کیا مجال کہ میں آپ سے ایسی چیز کے بارے میں سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں۔ تو ہر پیغمبر کے پاس جتنی بھی علم کی باتیں ہیں، جتنی بھی علم کی باتیں سب رب کا عطیہ ہے۔ نبی کسی بھی پیغمبر کا خود سے کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہوا کرتا، نبیوں کے پاس علم حضرت نبی اللہ رب العزت کی طرف سے ملا کرتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر فرمایا، اے اللہ، اگر تو نے میری مغفرت نہ فرمائی اور تو نے مجھ پر رحم نہ فرمایا، اکم من الخاسرین، تو ہو جاؤں گا میں نقصان اٹھانے والوں میں سے، خسارہ پانے والوں میں سے میں ہو جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ اللہ پاک سے دعا فرما رہے، اللہ پاک سے دعا فرما رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ 80-82 لوگ جو کشتی میں سوار تھے، اور قوم ساری کی ساری تباہ ہوئی۔ اس قدر ضدی تھے کہ ان کی ضد کی ایک مثال میں پہلے دے چکا کہ حضرت نوح علیہ السلام جس وقت کشتی میں سوار ہونے لگے اور پانی بڑھنے لگا اور لوگوں کو سوار فرمانے لگے، ایک خاتون تھی، نوجوان لڑکی جس کی عمر 20-21 سال تھی، اس کے ہاتھ میں دودھ پیتا ایک بچہ تھا اس کی گود میں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی، نہ اس بچے پر بھی رحم کر، اپنی ذات پر بھی رحم کر، اس کا بھی خیال کر، اپنا بھی خیال کر، تو غرق ہو جائے گی، تو کلمہ پڑھ لے اور ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ وہ لڑکی کہنے لگی، نہیں، میں تو کلمہ نہیں پڑھوں گی، تیرے کلمے سے بہتر مجھے میرا یہ دین ہے جس پر میں قائم ہوں، یہ دین ہے جس پر میں قائم ہوں۔ اور بیٹے کو دودھ پلا رہی، گھر میں بیٹھی، پانی بڑھتا گیا یہاں تک کہ اس کی چھاتی تک پہنچا، چھاتی سے بچے کو ہٹا کر اس نے اپنے کندھوں پر بٹھا لیا، تو پانی کندھوں تک پہنچا تو اس نے کندھوں سے اٹھا کر اسے اپنے سر پر بٹھا لیا، پانی سر تک پہنچا، ابھی بھی اس کے پاس وقت تھا کہ کلمہ پڑھ لیتی تو اللہ کے عذاب سے بچ جاتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے یہ کہا کہ کلمہ پڑھ لے، بچ جائے گی، اس نے کلمہ نہ پڑھا، اور پھر اپنے سر سے بھی اٹھا کر اس نے ہاتھوں کے ہتھیلی پر اسے بٹھا لیا، خود ڈوبی، کوہنیوں تک پانی آیا، یہاں تک کہ بچے تک پہنچا، بچے سمیت وہ لڑکی غرق ہو گئی، لیکن اس نے کلمہ نہ پڑھا۔ کس قدر پتھر دل تھی کہ بیٹے پر بھی، دودھ پیتے بچے پر بھی اسے رحم نہ آیا، اپنی ذات پر تو دور کی بات، لیکن ضد کو نہ چھوڑا، کلمہ نہ پڑھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، یہ حضرت نوح علیہ السلام کا کلمہ تھا۔ کلمے کا پہلا جز ہمیشہ ہر پیغمبر کا ایک ہی رہا ہے، لا الہ الا اللہ، دوسرا جز بدلتا رہا، جس طرح کہ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے کلمے میں لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ تھا۔ معاذ اور معوذ 2 بھائی تھے، ابو جہل کو قتل کیا، جس وقت اس کی گردن کاٹی جانے لگی، ابو جہل کہنے لگا میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب میں مر جاؤں تو لوگ دیکھیں یہ کسی سردار کا دھڑ ہے، یہ کسی سردار کی گردن ہے، کوئی معمولی بندے کی گردن نہیں ہے۔ اس قدر غرور اور تکبر تھا ابو جہل کو، مر گیا لیکن غرور نہ گیا، تکبر
تکبر نہ کیا تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت ایسی قوم کی طرف فرمائی کہ جس میں 950 سال کی تبلیغ کے بعد بھی قوم میں 80-82 لوگ مسلمان ہوئے، اور ضد کا یہ عالم تھا جیسے کہ بیان ہو چکا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر فرمایا اے نوح، جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے پھر فرمایا قیل یا نوح اہبط بسلام منا، مثلا 6 مہینہ 17 دن مسلسل پانی میں وہ تیرتی رہی، پھر 17ویں دن جودی پہاڑ پر جا کے وہ کشتی ٹھہری، پھر فرمایا کہ اب تو اس کشتی سے سلامتی کے ساتھ اتر۔ یہ جودی پہاڑ عراق کے ایک صوبہ موصل میں یہ پہاڑ موجود ہے جس کا تورات میں نام ارارات آتا ہے۔ تورات میں اس پہاڑ کا نام ارارات آتا ہے، قرآن میں اس کا نام جودی ہے۔ تو اس پہاڑ پر یہ کشتی رکی، یہ پہاڑ خشک ہوا، اور پھر جو آپ کے ساتھ سوار تھے وہ لوگ اترے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اتر جائیے سلامتی کے ساتھ، وبرکات علیک، اور برکتوں کے ساتھ جو ہم نے تجھ پر کی اور تیرے خاندان پر کی، ممن معک، جو تیرے ساتھ ہے۔ اب سب کے سب یقیناً حضرت نوح علیہ السلام کے خونی رشتہ دار تو نہ تھے، لیکن وہ ایمان والے تھے تو انہیں بھی خاندان میں شمار فرمائے۔ ہم درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل کا لفظ استعمال کیا۔ اس آل میں جتنے بھی مومنات ہیں اللہ جل شانہ نے ان تمام کو شامل کر دیا۔ اس درود شریف جب درود پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ پر، اور آپ کی اولاد پر، اور آپ پر ایمان لانے والے سب لوگوں پر یہ درود بھیجا جا رہا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو سوار تھے وہ سب کے سب خونی رشتہ دار نہ تھے، ان میں 80-82 لوگ تھے، لیکن اللہ جل شانہ نے ان سب کو آپ کے خاندان میں شمار کیا۔ تو نبی کے خاندان سے ان سب کا تعلق ہے جو نبی پر ایمان لاتا ہے، جو نبی کی نبوت کو تسلیم کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ برکتیں ہیں اور سلامتی ہیں تجھ پر بھی اور تیرے خاندان پر بھی جو تیرے ساتھ سوار ہوئے۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور ان قریب ہم نفع دیں گے کچھ اور خاندانوں کو، اور پھر ان خاندانوں کو بھی عذاب پہنچے گا۔ ثم يمسهم منا عذاب علیم، حضرت نوح علیہ السلام نے ایک طویل زمانہ جو ہے تبلیغ کا کام کیا، دعوت کا کام کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہ 1400 سال کی عمر پائی، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے سر اور داڑھی کے بال سیاہ رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 1000 سال عمر پائی، آپ 1000 سال عمر پا لینے کے بعد بھی آپ کی داڑھی اور سر مبارک کے بال بالکل سیاہ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 1400 سال عمر پائی، آپ کے سر اور داڑھی کے بال بھی بالکل سیاہ تھے۔ آپ کے والد نمت جن کا میں نے ذکر کیا تھا، انہوں نے 700 سے 77 سال عمر پائی حضرت نوح علیہ السلام کے والد نے، تو ان کے بال بھی بالکل سیاہ اور سفید رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 200 سال عمر پائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی میں سر میں سفید بال آئے، اس سے پہلے کسی کے سر میں بال نہ آئے، کسی پیغمبر کے سر اور داڑھی میں سفید بال نہ آئے۔ حضرت نوح ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میری داڑھی میں سفید بال آ گئے، میرے سر میں سفید بال آ گئے، تو اللہ رب العزت سے فرمائے اے اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا ابراہیم یہ تیرا وقار ہے، یہ تیرا وقار ہے، یہ تیری عزت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ یہ آپ کا سفیدی میں وقار نظر آتا ہے اور اس میں ہماری عظمت نظر آتی ہے، بڑھتی ہے، تو اے اللہ اس وقار کو اور بڑھا دے، یا اللہ اس عزت کو اور بڑھا دے۔ یعنی اور سوال کیا تو سفیدی جو ہے انسان کی عزت اور وقار کو بڑھاتی ہے اور رب کی نظروں میں اسے محبوب بناتی ہے، تو یہ سفیدی کوئی بری چیز نہیں ہوتی۔ تو جو سفیدی آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام
کہ وہ جو ہے وہ واحد پہلے پیغمبر ہیں جن سے اس سفیدی کا سلسلہ شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے جسم سر اور داڑھی مبارک پہ بال چند ایک سفید تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی۔ تو سفیدی کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود سے شروع ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جتنا واقعہ تم نے سنا، یہ جتنا واقعہ تم نے سنا، یہ اللہ فرما رہے تم نے سنا، سننے والوں نے سنا، اللہ نے بیان کیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، نہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے۔ اس سے پہلے کتنے سال پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اس وقت کا یہ واقعہ ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں یہ محفوظ فرمایا اور ہم سب کے لیے عبرت کے طور پر اسے بیان فرمایا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے، سنیے ان آخری آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، یہ غیب کی خبر ہے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی۔ تو جتنا بھی علم نبیوں کے پاس آتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، خود سے کسی پیغمبر اور نبی کے پاس کسی بھی چیز کا کچھ بھی علم نہیں ہوتا، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے علم میں سے علم عطا فرماتے ہیں، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرماتے ہیں، تب جا کے نبی اس کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سب کی سب غیب کی خبریں، غیب کی باتیں یہ ہم نے بیان کی ہیں تیری طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ما کنت تعلمها انت، اس سے پہلے اور پیغمبروں میں بھی بیان کی، تورات میں، زبور میں، انجیل میں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ اے میرے پیغمبر تجھے بھی میں نے ہی بیان کی ہے یہ غیب کی خبریں، اس سے پہلے اللہ رب العزت واضح طور پر فرما رہے ما کنت تعلمها انت، آپ نہ جانتے تھے اسے، آپ نہ جانتے تھے آپ کو کیا معلوم نوح علیہ السلام کی عمر کیا تھی، انہوں نے زندگی میں کتنے سال تبلیغ کی، کتنے لوگ مسلمان ہوئے، آپ کیا جانتے تھے ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، کیا رویہ پیش آیا، کیا رویہ پیش ہے، آپ کو کیا معلوم تھا؟ وہ فرمایا یہ ہم نے آپ کو علم دیا، ولا قومک من قبل ھذا، نہ آپ اس سے پہلے جانتے تھے نہ آپ کی قوم اس سے پہلے جانتی تھی، فاصبر، یہ قوم، یہ قریشی، یہ عرب کے لوگ، یہ مکہ کے لوگ جو آپ کو ستا رہے نا، تکالیف پہنچا رہے، آپ ان پر پریشان نہ ہوئیے، آپ صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک انجام کار پرہیزگاروں کے لیے، انجام کار پرہیزگاروں کے لیے۔ آپ اندازہ کیجئے رب کی ذات ارحم الراحمین ذات ہے اور ستار العیوب ذات ہے، غفور الرحیم ذات ہے، جب قبول کرنے پر آئے تو پیغمبر کیا چونٹی کی دعا کو بھی قبول کر لے، اور قبول نہ کرنے پر آئے تو نبی کی دعا کو بھی قبول نہ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں اللہ پاک سے مانگی، اللہ نے 2 کو قبول فرمایا، 1 کو قبول نہ فرمایا۔ پہلی دعا کیا تھی کہ اے اللہ میری امت ساری کی ساری سیلاب میں غرق نہ ہو، اللہ نے قبول فرما لی، اللہ نے قبول فرما لی۔ دوسری، اے اللہ میری امت ساری کی ساری کفر پر جمع نہ ہو، کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے کفر کافر ہو جائیں، اللہ نے اسے بھی قبول فرما لیا، یعنی ساری کی ساری امت ہو، ایمان والی ہو اور کافروں کا اس پر غلبہ نہ ہو، ساری کی ساری امت پر کافروں کا غلبہ نہ ہو، اللہ نے اس دوسری دعا کو بھی قبول فرما لیا۔ پہلی دعا کیا تھی کہ ساری کی ساری امت سیلاب میں مجموعی اعتبار سے غرق نہ ہو، اللہ نے قبول فرما لیا، اور ساری کی ساری امت پر جو مسلمان ہیں ان پر مجموعی اعتبار سے کافروں کا غلبہ نہ ہو، اللہ نے اسے بھی قبول فرما لیا۔ پھر اللہ رب العزت سے تیسری دعا کی، یہ دعا کی اے اللہ میری امت آپس میں جھگڑے نہ، اللہ نے اسے قبول نہیں کیا، جھگڑے نہ، اللہ نے اسے قبول نہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی دعا کو قبول نہ کیا کہ اللہ نے اسے غرق کر دیا اور اسے بچایا نہیں، اور قبول کرنے پر آئے تو چیونٹی کی دعا کو بھی قبول کر لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ گیا اور قحط سالی مسلط ہو گئی، ایک زمانہ گزر گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ
اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے قوم سے فرمایا چلو تم سب کے سب اور نماز استسقاء پڑھتے ہیں۔ جب بارش نہیں ہوتی نا اس وقت صلاۃ استسقاء ادا کی جاتی ہے، یہ مسنون عمل ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا چلو میدان میں نکلو سب کے سب، اور نکل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارش نازل فرما۔ اب سارے جانور جا رہے ہیں، پرندے جا رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں، انسان جا رہے ہیں، جنات جا رہے ہیں نماز استسقاء پڑھنے کے لیے ایک کھلے میدان۔ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا میدان میں ایک چیونٹی ہے، اور چیونٹی نے اپنے پاؤں آسمان کی طرف کیے ہوئے، اور اس نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیے ہوئے، اور اللہ پاک سے فریاد کریے اللہ بارش نازل کر دے۔ بارش نہ ہونے کی بنا پر ہم جیسی کمزور مخلوق بھی پریشان ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کی دعا کو سنا اور لوگوں سے کہا جلدی سے واپس چلو، جلدی سے واپس چلو، گھروں میں چلے جاؤ، داخل ہو جاؤ، بارش نازل ہونے والی۔ اور دیکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اس قدر اللہ رب العزت انسان تو انسان چیونٹیوں جیسی کمزور سی مخلوق کی فریاد کو بھی وہ سنتا ہے۔ تو جس کی جب دعا قبول کرنی ہوتی ہے تو چیونٹی کی دعا کو بھی قبول فرما لے، جب دعا قبول نہ کرنی ہو تو پیغمبر کی دعا کو بھی قبول نہ فرمائے۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ ہم کہیں کہ ہم تہجد گزار ہیں، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم تو صوم و صلات کے پابند ہیں، تو ہم پر اللہ رب العزت اب غیب کی خبریں نازل کر دے اور ہمیں کرامات نازل فرما دے اور ہمیں اللہ اپنا ولی بنا لے، تو اس غلط فہمی سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ تم ان چیزوں کے لیے اللہ کی عبادت نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو اللہ کی محبت میں، اس کے عشق میں، وہ اپنی رحمت نازل فرما دے تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ وہ اپنی رحمت نازل نہ کرے، پریشانیوں اور غموں میں زندگی گزرے تو یہ مختصر سی زندگی ہے۔ اسے ان کی نظر کٹ ڈالو مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں دین کے خاطر، کل قیامت کے دن تمہارا رب تمہیں وہ کچھ دے گا کہ جسے دیکھ کر تم یہ کہو گے کہ کاش کہ ساری زندگی ہم تکالیف میں ہماری گزرتی اور پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمیں کوئی راحت کا موقع نہ ملتا، سکون کا موقع نہ ملتا، پریشانیوں میں ہی زندگی گزرتی اور کینچیوں سے ہمارے جسموں کو دھڑوں کو کترا جاتا اور ہمیں اس حالت میں ہمیں موت آتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے کل قیامت کے دن آخرت کی بہاروں اور نعمتوں کو دیکھ کر، جنت کی حسن اور جمال کو دیکھ کر ہم یہ جنت میں جانے سے پہلے جب اللہ دکھائیں گے تو یہ تمنا کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے جو نعمتیں دے دی اس پر اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے، اور جو ان مصائبوں میں پریشانیوں میں دین پر تم چل رہے ہو لیکن مصیبتیں پریشانیاں آ رہی ہیں تو اس پر صبر کرو، اللہ رب العزت صبر کا بدلہ جنت عطا فرمائیں گے اور بغیر حساب کے عطا فرمائیں گے۔ تو یہ واقعہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا اور آپ علیہ السلام کا۔ تو یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت کا ذریعہ ہے، اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نافرمانی کریں اور ہم پر بھی اللہ کا عذاب آ جائے۔ آگے اللہ رب العزت نے، چونکہ یہ سورہ ہود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ سفیدی کیسے آ گئی، تو فرمایا سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، سورہ ہود نے مجھے بڑھاپا مجھ پر مسلط کر دیا۔ اس کے اندر اللہ جل شانہ نے یکے بعد دیگرے جو ہے گزشتہ قوموں کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد ابھی حضرت ہود علیہ السلام کا اب آگے ذکر آ رہا ہے، اور اس کے بعد قوم صالح، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آ رہا ہے، اور اس کے بعد حضرت جو ہے مختلف پیغمبروں کا ذکر یکے بعد دیگرے سورہ ہود کے اندر چلا آ رہا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے واقعے کیوں آ رہے ہیں؟ تاکہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو بتلا دے جس طرح تم انسان ہونا، تم سے پہلے بھی انسان آئے تھے، لیکن وہ قومیں، وہ لوگ تم سے بھی زیادہ طاقتور تھے۔ تم تو آج مشینوں کے ذریعے پہاڑوں کو کوریدتے ہو، وہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے پہاڑوں میں گھر بنایا کرتے تھے۔ لہٰذا تم یہ نہ سمجھو ہم بڑے طاقتور ہیں، بڑے خزانوں والے ہیں، بڑے بادشاہ والے ہیں، تو جب میرا عذاب آئے گا تو تم سے بڑی بڑی طاقتور قوموں کو اس نے نہیں چھوڑا تو تم کیا بچو گے۔ لہٰذا ایسے وقت سے پہلے عبرت حاصل کر لو اور میری مان کر زندگی گزار لو، میرے نبی کی